اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا کہ فعلم، پہلے جان، تو جان لے کہ ہے کیا لا الہ الا اللہ، فعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طرح قرآن کہتے ہیں تلک الامثال نضربها للناس، ہم قرآن میں یہ جو مثالیں دے دے کے تجھے توحید پڑھا رہے ہیں، کیوں؟ وما یعقلها الا العالمون، لیکن ان کو نہیں سمجھتے مگر علم والے، علم ہوگا تو سمجھے گا نا کہ توحید کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بالقسط۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی گواہی اللہ نے دی، فرشتے نے دی، اور کس نے؟ اولو العلم، علم والوں نے۔ علم ہوگا تو مانا آئے گا۔ اسی طرح فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کہہ دیں کہ کیا وہ برابر ہیں جو جانتے ہیں یا جو نہیں جانتے؟ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الباب، اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو عقل والے ہیں، جو علم والے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ کلمے کی پہلی شرط کیا ہے کہ فعلم، علم، یہ شرط اول۔ اب جناب کلمے کا معنی کیا ہے؟ معنی علم ہو تو معنی ہوگا تو آئے گا نا۔ اسی لیے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں لوگ کلمہ پڑھتے گئے کہ ایک پیر نے بھی 99,000 مسلمان کر دیا، اور مکے والوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کبھی آخر آپ سوچیں نا کہ ہمارے انڈیا میں تو ایک پیر گئے نا، کہتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں 90,000 مسلمان، اللہ عالم ہو گیا ہوگا، کوئی بڑی بات نہیں۔ اچھا، اسی طرح اور بزرگوں کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، سلیم الدین چشتی ہیں، اسی طرح بہاؤالدین زکریا ہیں، فرید الدین، کہتے ہیں فلاں بزرگ نے اتنے مسلمان کیے، فلاں نے اتنے مسلمان کیے، فلاں نے بالکل آمنا، میں اعتراض نہیں کر رہا، نعوذ باللہ، ہم تو اولیاء اللہ کے غلام ہیں، ہم تو ان کے جو صحیح معنوں میں اللہ کے ولی ہیں، ان کی صحبت کو اپنے لیے اکسیر اور نعمت سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ میں نے جو بات سمجھانی تھی اس کو سمجھیں کہ یعنی ہمارے لوگ تو کلمہ ماشاءاللہ تھوڑی سی توجہ بھی دے تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن مکے والوں پہ خود محنت سرکار دو عالم نے فرمائی ہے، یعنی ان کو دعوت توحید دینے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ۔ اچھا، اس کے بعد دعوت توحید دینے والے کون ہیں؟ صدیق، عمر، عثمان، علی، صحابہ، عثمان رضوان اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان لوگوں نے، آپ اندازہ فرما لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مکے سے لے کر ہجرت کرنے تک تقریباً کتنی لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ زیادہ سے زیادہ 80 آدمی، یعنی 13 سال کی محنت کے بعد 80 شاگرد ملے۔ اس کی وجہ کیا ہے آخر؟ تو اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ ہمیں چونکہ کلمے کا معنی ہی نہیں آتا تو پڑھنا بڑا آسان ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ معنی تو ہمیں آتا ہی نہیں، کلمے کو ہم سمجھتے نہیں۔ ماشاءاللہ یہی کلمہ ہی ہے نا۔ وہ ایک مثل مشہور ہے، ایک چور تھا جنگلی قسم کا، جنگلوں میں رہنے والے ہوتے ہیں نا جو دیہاتی، بالکل اکھڑ قسم کے، بالکل جن کو کوئی تہذیب نہیں ہوتی۔ تو جب وہ پکڑا گیا اور پولیس کے پیش ہوا اور یہ ہوا وہ، تو دیکھا تندار نے کہ جنگلی قسم کے لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، تو اب ان پہ میں تشدد کروں گا، ماروں گا، پتہ نہیں یہ بات مانے گا نہیں مانے گا۔ انہوں نے کہا ابھی بات سنو، مدعی کا جو شبہ ہے نا دلائل کے ساتھ وہ تمہارے اوپر ہے کہ تم نے چوری کی ہے، تم قرآن اٹھاؤ گے کہ تم نے چوری نہیں کی؟ اس نے کہا تھانے دار صاحب میں جنگل میں رہنے والا ہوں، مجھے نہیں پتا قرآن کیا ہوتا ہے، پہلے مجھے قرآن دکھاؤ تو صحیح ہے۔
تو انہوں نے مسجد سے قرآن منگوایا، نے کہا جی یہ قرآن، نے کہا 30 میں اٹھا لوں گا، 30 اٹھا لوں گا، ایک تم ایک کہتے ہو، آپ 200 منگوا لیں میں اٹھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہی قرآن ہے نا، یہ تو 300 لے آؤ میں اٹھاتا ہوں، ہے یہ اٹھا سکتا ہوں۔ تو تھانے دار سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ یہ بے وقوف سمجھ رہا ہے کہ مجھے کتاب ہی اٹھانی ہے، اس کو پتہ تو ہے نہیں نا کہ قرآن کیا ہے، اگر قرآن کی عظمت کا پتہ ہو تو یہ قرآن اٹھائے گا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، یہ قرآن ایسے نہیں، اس کے ساتھ ایک رحل بھی ہوتا ہے، قرآن رحل پہ رکھتے ہیں، رحل کے ساتھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس نے کہا جی وہ رحل بھی دکھائیں۔ تو اس نے کہا اس کو لے جاؤ کنویں پہ جو رہٹ چلتے تھے نا، انہوں نے کہا یہ ہر وقت پانی میں دھلتے رہتے ہیں، پاک ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے قرآن کا رحل، یہ ہم قرآن اس میں رکھیں گے تمہیں سب کو اٹھاؤ گے۔ انہوں نے کہا جی پھر میں نہیں اٹھا سکتا، پھر وہ مجھے چوری میں چلان کر دیں، یہ نہیں میں اٹھا سکتا۔ تو جب ہمارے نزدیک قرآن کا وزن ہی یہ ہو کہ ہم وزن دیکھیں کہ وزن کتنا ہے، آدھا چھٹانک ہے یا 2 چھٹانک ہے، تو پھر تو جتنے مرضی آئے قرآن اٹھوا لیں۔ جب ہمیں کلمہ پڑھنے کا معنی ہی نہیں آتا ہے تو ہم سے جتنا مرضی آئے کلمے پڑھوا لیں، بلکہ ہمارا تو ماشاءاللہ مسلمان اتنا تیز ہے، غسل جنابت کرنے کے لیے جب غسل خانے میں جاتا ہے اور بغیر کپڑوں کے کھڑا ہوتا ہے وہاں بھی کلمہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے اس کے بغیر میں پاک ہی نہیں ہوتا، وہاں کلمہ پڑھ کے نہاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کلمہ ہے کیا، اب غسل خانے میں نہیں پڑھے گا تو کہاں پڑھے گا؟ اس بے وقوف کو پتہ ہی نہیں، وہ کہتے ہیں بس اسی سے پاک ہونا ہے، بغیر کپڑوں کے کھڑا ہے غسل جنابت کے لیے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہا رہا ہے اور کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اس جیسا کوئی احمق ہے دنیا میں؟ اگر اس کو کلمے کا معنی آتا تو وہ کبھی یہ حرکت کرتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کلمے کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ علم، کہ کلمے کا معنی سیکھو کہ معنی کیا، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور دیکھیں کہ اللہ کی کتنی صفتیں ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، حنان ہے، منان ہے، ستار ہے، غفار ہیں، آپ کی بڑی قرآن میں صفتیں موجود ہیں۔ اللہ نے خود ذکر فرمائی ہیں، هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ تو اب دیکھیں اللہ کے کتنے نام ہیں، لیکن کلمے میں کوئی صفت رحمان بھی نہیں آئی، رحیم بھی نہیں آئی، ستار بھی نہیں آئی، غفار بھی نہیں آئی، یہاں ایک صفت آئی کہ لا الہ۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں نفی جو ہے الہ کی آئی؟ اور الہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سارے پیغمبر جو کہہ رہے ہیں کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره۔ ہر جگہ الہ اور کلمے میں بھی لا الہ الا اللہ۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلمے کا معنی سیکھ جائیں، کلمے کے مفہوم کو سمجھیں کہ آخر کوئی ایسی بات تو ہے نا جی۔ آپ نے نہیں پڑھا ہے حدیث مبارک میں کہ ایک دن میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی جبل صفا پہ کھڑے ہیں، جو الحمدللہ آپ لوگوں نے تو دیکھا ہے، صفا دوڑتے ہیں، چڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی عادت کے مطابق بڑے زور سے بلایا، یا صباحا، زور سے آواز۔ اور زبان عرب میں یہ طریقہ تھا
کہ اگر کسی آدمی کو کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایسے یا صباح آواز دیتا تھا اور دنیا پھر وہ دوست اس کے یا سننے والے دوڑ کے مدد کو آتے تھے. جب حضور نے آواز دی جس کو بھی آواز پہنچی انہوں نے کہا بھی محمد رسول اللہ پکار رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب پیار کرتے تھے. سارے دوڑ پڑے. بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے اس وقت کے جو ستون تھے آیان تھے مکہ کے، ابو جہل ہے، ابی لہب ہے، عتبہ عتیبہ ہے، شیبہ ربیہ ہے، ولید ابن المغیرہ ہے، امیہ ابن خلف ہے، سب لوگ اکٹھے ہو کے حضور صفا پہاڑی پہ کھڑے ہیں، سب کے سب جمع ہو. جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے میری قوم کے سرداروں، مکے والوں، اگر میں تم لوگوں کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، چھپا ہوا ہے، میری بات مان لو گے؟ اب مصدقی یا میری بات کو مانو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل مانیں گے، کیسے نہیں مانیں گے؟ کہا حضور آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے، کیونکہ ما جربناک الا صادقا عادلا. یا رسول اللہ ہمارا جو تجربہ ہے، ہم نے جو 40 سالہ زندگی میں دیکھا ہے آپ کو، ہمیشہ آپ نے سچ بولا ہے، ہمیشہ آپ نے انصاف کی بات کی ہے، آپ غلط بات کرتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ تو حضور نے کیا فرمایا قولوا کلمۃ، ایک کلمہ پڑھ لو اور اس کے بعد لفظ پہ غور کریں جو حضور نے فرمایا ہے. اس دعوت میں فرمایا کہ لوگوں ایک کلمہ پڑھ لو، صرف عرب نہیں بلکہ عجم بھی تمہارے زیر نگی ہو جائیں گے، تمہارے زیر سایہ آ جائیں گے. صرف ایک کلمہ پڑھیں، عرب کی سرداری نہیں بلکہ عجم کے بھی سردار بن جاؤ گے. فوراً کافروں نے کہا یا رسول اللہ تو جلدی بتائیں، ہم تو اسی سرداری کے چکر میں مر رہے ہیں، ہمیں بتائیں اگر عرب کی سرداری کے ساتھ عجم کی بھی سرداری ملے. تو اب حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. مکے والو یہی کلمہ پڑھ لو تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا و آخرت میں. اسی پہ وہ بگڑا تھا. ابھی یہ حل کہنے لگا تبا لک لہذا جمعتنا، نعوذ باللہ آپ کے لیے ہلاکت، اسی لیے ہمیں بلایا تھا. کیوں؟ وہ کلمے کو سمجھتا تھا کہ کلمہ کیا ہے، اسی لیے انہوں نے نہیں پڑھا. ہمیں جتنے کلمے پڑھوا دو ہم پڑھ لیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کلمہ کیا ہوتا ہے. ہمارے لیے تو کلمہ جو ہے نا جی وہ بالکل کام سی چیز ہے. وہ ٹھیک ہے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ اور دن میں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ. لیکن یاد رکھو کہ جب میں نے عرض کر دیا تھا کہ اذا فات الشرط فات المشروط، شرط نہیں تو مشروط نہیں ہوتا ہے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ کلمے کا علم، معنی سمجھنا. اب کلمے کا مختصر سا معنی سمجھ لو، تفصیل تو انشاءاللہ اپنے مقام پہ درس میں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، نفی کرنی ہے. لا ہمیشہ نفی کے لیے ہوتا، یہ نفی کے لیے ہے. لیکن نفی کس چیز کی؟ آلہہ باطلہ کی. اور اس بات کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت کا، کیونکہ مسئلہ ہے الہ. اس لیے اس میں نفی اور اس بات. اور یاد رکھو نفی ہو اس بات نہ ہو پھر بھی بندہ مومن نہیں. اچھا اس بات تو ہے لیکن نفی نہیں پھر بھی بندہ مومن نہیں. یہی وہ معنی ہے جس کو سمجھنا ہے انشاءاللہ کہ لا الہ نفی کر رہے ہیں نا کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ. تو اگر نفی نہیں کریں گے آلہہ باطلہ کی تو پھر بھی ایمان نہیں ہوگا. اچھا اگر نفی تو کر دی لیکن اللہ کی اس بات نہیں کر رہے ہو تو پھر بھی ایمان نہیں ہوگا. اچھا اللہ کا تو ہم اس بات کرتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن آلہہ باطلہ کی نفی نہیں کرتے تو پھر بھی ایمان نہیں ہوگا. تو ایمان کب ہوگا؟ جب نفیاً و اثباتاً، نفی اور اس بات میں ہم اپنے دل و دماغ میں یہ بات یقین سے بٹھا دیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. اور پہلے نا سے نفی ہو گئی آلہہ باطلہ کی اور اس بات ہو گیا معبود حق کا. تو معنی یہ ہوگا کہ لا الہ یعنی کوئی معبود برحق. یاد رکھو معبود برحق، صرف کہو کوئی معبود نہیں مگر اللہ. تو لوگوں نے معبود تو بڑے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے تو بتوں کو بھی معبود بنایا ہوا ہے، درختوں کو بھی معبود بنایا ہوا ہے، شخصیات کو بھی معبود بنایا ہوا ہے. تو اس لیے مانا ہوگا کہ کوئی معبود برحق نہیں
لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پیغمبر ہیں، قاصد ہیں، رسول ہیں اللہ کے، اللہ نے انہیں اس رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تو اب یہ ایک ہے ترجمہ۔ تو سب سے پہلی شرط کیا تھی کہ ہم ترجمہ جان لیں گے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا، اور اسی طرح آپ یاد رکھیں گے دوسری شرط کیا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے یقین۔ کیا معنی؟ اگر یقین نہیں ہے تو پھر بھی ایمان نہیں۔ یعنی ایک آدمی کو کلمہ تو پڑھتا ہے، جانتا بھی ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، جان رہا ہے، مانا اس کو آ گیا، لیکن اس پہ یقین نہیں ہے۔ یقین اگر نہ ہو تو پھر بھی ایمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ اللہ نے فرمایا مومن وہ ہیں جو اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں پھر شک نہیں کرتے۔ تو نفی یعنی یقین ہو جو ضد ہے شک کی۔ تو جب یقین نہیں ہوگا یعنی انسان متشکک ہے، اچھا ٹھیک ہے خدا ہے جی، سب کچھ اللہ میاں کرتا ہے، پھر دل میں خیال ہے یار دیکھا تو نہیں ہے، نظر تو کبھی نہیں آیا، اور اتنے ہزاروں سال گزر گئے کسی کو بھی نظر نہیں آیا، تو شاید اچھا پھر پتہ کہتا ہے یار ہو سکتا ہے دیکھو نا اب ایک ہی خدا تو اندھیرے کو بھی پیدا کر دے، نور کو بھی پیدا کر دے، اس لیے وہ شک میں پڑے دو خدا بنا بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک یزداں ہے ایک اہرمن ہے، ایک خیر پیدا کرنے والا ہے ایک شر پیدا کرنے والا، ایک نور پیدا کرنے والا ہے ایک ظلمات پیدا کرنے والا۔ جب کام زیادہ نظر آئے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو 2 سے بھی گاڑی نہیں چلے گی، انہوں نے کہا چلو 5 بنا لیتے ہیں، انہوں نے 5 بنا لی۔ پھر انہوں نے دیکھا یار یہ 5 سے بھی دیکھو کام تو بہت زیادہ ہے، تو 5 آدمی تو ایک ہسپتال کا کام بھی نہیں کر سکتے، یہاں کتنے ڈاکٹر چاہیے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔